آج ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس روح نہیں ہے، پاک روح نہیں ہے، تو ہماری حالت کیا ہوتی ہے روحانی طور سے۔ ہم دیکھیں گے استشنا 10 باب اس کی 16 آیت میں دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل قوم جب وہ خدا کے روح کے بغیر تھے، روح قدس نازل نہیں ہوا تھا، تو اس وقت ان کی کیا حالت تھی، ان کے دلوں کا کیا حال تھا اور ان کی عادات کیا تھی۔ استشنا 10 باب اس کی 16 آیت۔ اس لیے اپنے دلوں کا ختنہ کرو اور آگے کو گردن کش نہ رہو، کیونکہ خداوند تمہارا بس اتنے کافی ہے، ایک ہی آیت پڑھنی ہے کہ 16ویں آیت ہے کہ اس لیے اپنے دلوں کا ختنہ کرو اور آگے کو گردن کش نہ رہو۔ یعنی کہ جب ہم اپنے دل کو کھولتے نہیں ہیں تو اس وقت تک ہم گردن کش رہتے ہیں، ہماری عادات جو ہوتی ہیں وہ بہت سخت ہوتی ہیں، ہمارے جو عمل ہوتے ہیں اس میں سختی شامل ہوتی ہے، ہم ہر بات میں ایک دوسرے کو کھانے کو دوڑتے ہیں، مارتے ہیں، بچوں کو مارتے ہیں، اور کیونکہ ہمارے دل میں حلیمی نہیں آتی۔ خدا نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا کہ مبارک ہے وہ جو حلیم ہے، کیونکہ وہ خدا کی بادشاہت کے وارث ہوں گے۔ تو حلیمی جو ہے وہ بہت ضروری ہے، لیکن اگر ہمارے پاس دل کا ختنہ نہیں ہے، یعنی کہ ہمارے اندر خدا کا خوف نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو پست نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کو گراتے نہیں، اس وقت تک ہم گردن کش رہتے ہیں، کیونکہ ہم بغیر روح کے ہوتے ہیں۔ اور دیکھتے ہیں کہ خدا نے بنی اسرائیل قوم کو کیا کہا تھا۔ استشنا 9 باب اس کی 6 آیت۔ حالانکہ خدا ان کے ساتھ چلتا تھا، وہ پلر آف فائر دیکھتے تھے اور ایک بادل بھی دیکھتے تھے خدا کا، تو پھر کیوں وہ اپنے دلوں کا ختنہ نہیں کرتے تھے، یعنی کہ وہ حلیم کیوں نہیں ہوتے تھے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا بنی اسرائیل قوم کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ استشنا 9 باب اس کی 6 آیت۔ بس تو سمجھ لے کہ خداوند تیرا خدا تیری صداقت کے سبب سے یہ اچھا ملک تجھے قبضہ کرنے کے لیے نہیں دے رہا، کیونکہ تو ایک گردن کش قوم ہے۔ آمین۔ یعنی کہ خدا کہتا ہے میں تمہیں لے کر جب جا رہا ہوں مصر سے ملک کنعان کی طرف، تو یہ نہ سمجھنا کہ تو بہت اچھا ہے۔ بنی اسرائیل قوم کو کہتا تم یہ نہ سمجھ لینا کہ تیری صداقت کے مطابق تو بہت اچھے کام کر رہا ہے یا تو راست باز ہے، تجھے اس لیے نہیں میں لے کے جا رہا، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تم ایک گردن کش قوم ہے، یعنی تو بہت سخت قوم ہے، تو ایک دوسرے کو کھاتے ہو، مارتے ہو، بدکاریاں کرتے ہو، بتوں کو لے کر جاتے ہو، اور جب وہ 40 سال تک بتوں یہ جنگل میں آوارہ پھر رہے تھے، خدا ان کو لے کے جا رہا تھا ملک کنعان کی طرف، تو وہ انہوں نے اپنے بت اٹھائے ہوئے تھے، یعنی کہ خدا ان کی صداقت کے مطابق ان کو وہاں نہیں لے کے جا رہا تھا، بلکہ اس نے ابراہیم سے وعدہ کیا تھا کہ 400 سال کے بعد میں تیری قوم کو ملک کنعان دوں گا، یعنی کہ خدا اپنے وعدے کے سبب سے اسے یہ کرنا پڑتا تھا۔ اور لیکن خدا یہ کہہ رہا ہے حالانکہ تو ایک گردن کش قوم ہے، تو سخت دل ہے، تیرے دلوں کا ختنہ نہیں ہوا، تو خداوند نے کہا استشنا 9 باب 13 آیت میں بھی یہی لکھا ہے۔ استشنا 9 باب 13 آیت میں بھی یہی، کوئی بھی پڑھے۔
اور خداوند نے مجھ سے یہ کہا کہ میں نے ان لوگوں کو دیکھ لیا، یہ گردن کش لوگ ہیں۔ آمین۔ اور خداوند نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ میں کا مطلب ہے ایک اکنوم ہے، تین اکنوم نہیں ہے، ایک خدا ہے۔ کہتا میں نے ان لوگوں کو دیکھ لیا، یہ گردن کش قوم ہے۔ خدا نے اپنی آنکھوں سے ان کے اعمال کو دیکھا تھا۔ کسی نے خدا کو نہیں بتایا تھا۔ خدا ہر جگہ حاضر کل اور ناظر کل ہے، وہ علم الغیب خدا ہے۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ بنی اسرائیل کا وتیرہ کیا ہے، وہ کیا کام کر رہے ہیں، وہ کیا غلط کام کر رہے ہیں۔ تو خدا نے دیکھ لیا تھا کہ وہ گردن کش قوم ہے، ہر جگہ بڑبڑاتے تھے، خدا کے روح کو آزماتے تھے، خدا کا امتحان کرتے تھے۔ خدا ان کو من بھی دیتا تھا، بٹیرے بھی خدا نے دیے، لیکن پھر بھی وہ خدا پر بڑبڑاتے ہی رہتے تھے۔ اور خروج 32 باب میں بھی یہی لکھا ہے، اور میں ہی پڑھتا ہوں 9 آیت میں۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ میں پھر سے کہتا ہے میں اس قوم کو دیکھتا ہوں کہ یہ گردن کش قوم ہے۔ یعنی کہ خدا نے اپنی وحدانیت کو بھی ثابت کیا کہ میں تھا، ہم خدا نے نہیں کہا کہ ہم نے دیکھا، بلکہ کہا کہ میں نے دیکھا۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں خروج 33 باب 3 آیت سے 6 آیت میں جو خدا نے بنی اسرائیل سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں میں ملک کنعان میں لے کر جاؤں گا، اور وہ کیسا ملک ہوگا، اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خروج 33 باب 3 آیت سے 6 آیت تک، خروج 33 باب 3 آیت سے 6 آیت تک۔ اس ملک میں دودھ اور شہد بہتا ہے، اور چونکہ تو گردن کش قوم ہے، اس لیے میں تیرے بیچ میں ہو کر نہ چلوں گا، تا ایسا نہ ہو کہ میں تجھ کو راہ میں فنا کر ڈالوں۔ لوگ اس دہشت ناک خبر کو سن کر غمگین ہوئے، اور کسی نے اپنے زیور نہ پہنے، کیونکہ خداوند نے موسیٰ سے کہہ دیا تھا کہ بنی اسرائیل سے کہنا کہ تم گردن کش لوگ ہو، اگر میں ایک لمحہ بھی تیرے بیچ میں ہو کر چلوں تو تجھ کو فنا کر دوں گا۔ سو تو اپنے زیور اتار ڈال، تاکہ مجھے معلوم ہو کہ تیرے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ چنانچہ بنی اسرائیل پورا پہاڑ سے لے کر آگے آگے اپنے زیوروں کو اتارتے رہے۔ آمین۔ اتارے رہے۔ اچھا بات یہ ہے کہ یہاں خداوند فرماتا ہے کہ اس ملک میں دودھ اور شہد بہتا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ دودھ اور شہد کا مطلب کیا تھا خدا کا، کیونکہ عام طور سے ہم نے یہ پڑھا ہے کہ بھئی دودھ اور شہد بہتا ہے اس ملک میں، تو خدا کا کیا مقصد تھا؟ ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ بھئی وہاں نہریں ہوں گی جس میں دودھ ہوگا، اور اس کے بعد شہد بھی وہاں بہتا ہوگا کسی جگہ۔ تو یہ ایسی بات نہیں تھی، بلکہ خدا کا کوئی مطلب تھا اس کا۔ ہمیں اس مطلب کو ڈھونڈنے کے لیے خدا کے کلام میں دیکھنا پڑے گا۔ ہم دیکھیں گے استثنا 8 باب، استثنا ڈیوٹرانمی کہتے ہیں اسے، استثنا 8 باب اس کی 7ویں آیت سے 10ویں آیت تک کوئی پڑھے اونچی اور ٹھہر ٹھہر کے، اور اس کا ہم مطلب دیکھتے ہیں کہ کیا مطلب ہے کہ اس ملک میں دودھ اور شہد بہتا ہے۔ کیونکہ خداوند تیرا خدا تجھ کو ایک اچھے ملک میں لیے جاتا ہے، وہ پانی کی ندیوں اور ایسے چشموں اور سوتوں کا ملک ہے جو وادیوں اور پہاڑوں سے پھوٹ کر نکلتے ہیں۔ وہ ایسا ملک ہے جہاں گیہوں اور جو اور انگور اور انجیر کے درخت اور انار ہوتے ہیں۔ وہ ایسا ملک ہے جہاں روغن دار زیتون اور شہد بھی ہے۔ اس ملک میں تجھ کو روٹی بافرات ملے گی، اور تجھ کو کسی چیز کی کمی نہ ہوگی، کیونکہ اس ملک کے پتھر بھی لوہا ہیں، اور وہاں کے پہاڑوں سے تو تانبا کھود کر نکال سکے گا، اور تو کھائے گا اور سیر ہوگا، اور اس اچھے ملک کے لیے جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے اس کا شکر بجا لائے گا۔ آمین۔ یعنی کہ خداوند نے اس کی تفسیر یہ کہا کہ جہاں گیہوں اور جو اور انگور اور انجیر کے درخت
اور انار ہوتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہم اس کی تفسیر نہیں کر سکتے. اگر خدا نے چاہا تو ان چیزوں کی ہم ان چیزوں کا اینالائز کریں گے, انالیسس کریں گے کہ ان کا مطلب کیا ہے, گیہوں سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے, جو سے ہمیں کیا فائدہ پہنچتا ہے, اور اسی طرح انگور سے کیا ملتا ہے, انجیر کے درخت سے کیا ملتا ہے, اور اس کے علاوہ اور بھی شہد ہے اس کا کیا فائدہ ہے. یہ تو بہت لمبا کام بن جائے گا نا, لیکن ابھی ہم اس چیز میں نہیں جائیں گے. لیکن یہ دیکھیں گے کہ خدا کا مطلب تھا کہ جو انسان کے لیے ضروری اجزاء ہیں, کھانے کے جو فوڈ ہے, یعنی کہ جو کھانا ہے, وہ ایسا کھانا وہاں آپ کو ملے گا جو آپ کو صحت مند رکھے گا اور بیماریوں سے محفوظ رکھے گا. بائبل میں ایک جگہ لکھا ہے, شاید آپ نے پڑھا ہوگا, کہ شاید تو کھا, یہ اچھا ہے, صحت کے لیے اچھا ہے. لیکن ایک جگہ لکھا ہے کہ تو اتنا بھی شہد نہ کھا کہ یعنی کہ تجھے مصیبت بڑھ جائے. یعنی کہ شاید اتنا کھانا چاہیے جتنا انسان ہضم کر سکے یا اس سے اس کے سائیڈ افیکٹس نہ ہو.